بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں پارے کا اختتام حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے پر ہوا تھا۔ یہاں پر ان کی بحث جاری ہے۔ قوم کے سردار اور بڑے آدمی کہنے لگے، اے شعیب، یا تو ہمارے مذہب پر آ جا یا ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے زلزلے کی صورت میں عذاب الہی آیا اور منکرین حق اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، اس بستی کے منکروں کو سختیوں اور نقصانوں میں مبتلا کیا تاکہ سرکشی سے باز آئیں اور عاجزی اختیار کریں۔ پھر ہم نے مصیبت راحت سے بدل دی۔ جب وہ خوشحالیوں میں خوب بڑھ گئے تو اچانک اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور برائیوں سے بچتے تو ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں کہ ہمارا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے کبھی بھی آ جائے؟ کیا وہ اللہ کی مخفی تدبیروں سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اگلی چند آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے درباریوں سے متعلق کچھ واقعات نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اور حق اور باطل کی کشمکش میں ہونے والے چند تاریخی واقعات اور اس میں سچے مسلمانوں کی کامیابی جبکہ دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں کی ناکامی کا تذکرہ ہے۔ تورات میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر بلایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے خود سن لیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے الہی، یقیناً یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی مقدر فرما دے۔ فرمان الہی ہوا، میرا عذاب جسے میں چاہوں گا پہنچے گا، رہی میری رحمت تو وہ ہر شے پر غالب ہے۔ میں اپنی رحمت ان لوگوں کی مقدر کر دوں گا جو برائیوں سے بچنے والے، آیات الہی پر ایمان رکھنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ اے نبی، آپ ان لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ میں تمام نسل انسانی کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اس خدا کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس لیے مجھ پر ایمان لے آؤ اور میری لائی ہوئی کتاب پر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ بنی اسرائیل 2 گروہوں میں بٹ گئے، نیکوکار اور بدکار۔ پھر ان کی جگہ نالائق اور برے جانشینوں نے لے لی۔ وہ دنیا کے ادنا فائدے کے لیے دین کی تعلیمات بیچتے اور کہتے کہ ہمیں اس کی معافی مل جائے گی۔ اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوط تھامے ہوئے ہیں اور اپنی نمازوں میں سرگرم ہیں، ان کے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔ اللہ کی ہستی کا اعتراف ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس نے ان سے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ لہٰذا اب کسی مشرک یا بد عمل کے لیے یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے باپ دادا کے طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ اے نبی، انہیں پہلی بدکردار قوموں کے انجام بد سے آگاہ فرما دیجیے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو اللہ سے ہدایت پائے گا۔ گمراہ خسارے میں ہوں گے۔ ان کے دل ہوں گے مگر شعور سے خالی، آنکھیں ہوں گی مگر حقیقت سے بے نور، کان ہوں گے مگر حق نہ سن سکیں گے۔ یہ جانور ہوں گے بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ یہ دین کے بارے میں غافل ہیں۔ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ بتدریج شدید عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے غور و فکر سے کیوں کام نہیں لیا تھا؟ کیا زمین و آسمان کی حدود میں اللہ کی ہزارہا نشانیاں موجود نہیں تھی؟ حق تو یہ ہے کہ اللہ جس پر گمراہی کا حکم لگا دے اس کا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ یہ قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ان سے کہہ دیں اس کا علم صرف خدا کو ہے، وہ اچانک آ لے گی۔ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر میرا اختیار ہوتا تو میں صرف بھلائی چاہتا، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ میں اہل ایمان کے لیے نیک عمل پر جنت کی خوشخبری اور بد عمل پر جہنم سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ہدایت کی پیروی نہیں کرتے ہو؟ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو۔ انہیں پکار کر دیکھو، وہ تمہاری کسی پکار کا جواب نہ دے سکیں گے۔ ان کے اپنے پاؤں نہیں کہ چل سکیں، ہاتھ نہیں کہ پکڑ سکیں، آنکھیں نہیں کہ اسے دیکھ سکیں، کان نہیں جس سے سن سکیں۔ میری فریادوں کو سننے والا اور حقیقی مشکل کشا تو اللہ ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، وہ نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ اے نبی، آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں درگزر کا شیوہ اختیار کریں۔ شیطانی وسوسوں کا علاج اللہ کی یاد میں ہے۔ جو لوگ متقی ہیں ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو ہی کوئی وسوسہ دل میں آتا ہے وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں اور ان پر نیکی کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے۔ کلام الہی کو دل لگا کر سننا بھی شیطانی وسوسوں کے اثرات کو دور کرتا ہے۔ قرآن عزیز ہدایت اور رحمت ہے مگر ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے مومنو، جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ سورت کے آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ہر پڑھنے والے کو ہدایت فرمائی کہ صبح اور شام اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کرو، دل ہی دل میں عاجزی سے ڈرتے ہوئے بھی اور زبان سے آہستہ آہستہ بغیر پکارے بھی، کسی وقت غافل نہ ہونا۔ اللہ والے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے کسی وقت بھی نہیں جھجکتے، ہر دم اسی کی پاکیزگی اور حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اسی کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو، اللہ اور رسول کا کہنا مانو،
سچے مومن وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہیں تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اپنے رب سے غیبی امداد کے لیے فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج دیے اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے۔ ہم نے عین میدان جنگ میں ان پر غنود کی طاری کر دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں، آسمان سے ان پر پانی برسایا تاکہ وہ نہا لیں اور ریتلے میدان میں ان کے قدم جم جائیں۔ فرشتوں کو کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو اور میری مدد بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ ساری کارروائی ان کے خلاف تھی جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تھی۔ ایسے لوگ یقیناً سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اے ایمان والو، کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ۔ میدان جنگ سے بلا ضرورت پیچھے ہٹنے والے خدا کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں کافروں کو تم نے کیا قتل کرنا تھا، ان کو اللہ نے جہنم رسید کیا۔ رسول خدا کے ہاتھوں کی اڑائی گئی مٹی خدا نے کافروں کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اے کافروں، تم بدر میں جس حقیقت کو دیکھ چکے ہو اس کو حرف آخر نہ سمجھو۔ اگر تم نے آئندہ بھی ایسی حرکت کی تو پھر بھی تمہارا یہی حشر ہوگا۔ تمہاری کثرت تعداد تمہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ اور رسول کا کہا مانو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا ہے مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سنتے نہ تھے۔ ایسے لوگ خدا کے نزدیک بدترین حیوان ہیں۔ یہ لوگ ہر خیر سے محروم ہیں ورنہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سنواتا۔ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے تو اسے قبول کر لو۔ ان فتنوں سے بچو کہ جب وہ اٹھتے ہیں تو صرف انہی کا نقصان نہیں ہوتا جو فتنہ برپا کرنے والے ہیں، بلکہ سبھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ دوسروں نے فتنہ کرنے والوں کو روکا کیوں نہیں۔ یاد کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، تم ڈرتے تھے کہ یہ لوگ تمہیں اڑا کر نہ لے جائیں، تو اللہ کریم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اپنی مدد سے قوت بخشی اور پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، تم خیانت نہ کرو، نہ ہی اللہ کے دین میں، نہ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور خوب جان لو کہ تمہارے مال و دولت اور اولاد بڑی آزمائش ہیں۔ وہ دن نہ بھولو جب کافروں کا منصوبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیں، شہید کر دیں یا جلا وطن کر دیں، مگر ان کی سازشیں اللہ کے مقابلے میں ناکام ہو گئی۔ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا تو یہ کافر قرآن شریف کو پہلی قوموں کے افسانے بتاتے اور کہتے کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دیں۔ لیکن آپ اور ایمان والے مکہ میں ان کے درمیان موجود تھے تو ان پر عذاب الہی کیسے آتا؟ اب یہ لوگ اللہ بزرگ و برتر کی گرفت سے کیسے بچیں گے؟ بے شک کفار و مشرکین اپنا سارا مال و دولت اسلام کا راستہ روکنے میں خرچ کر کے دیکھ لیں، یہ بالآخر مغلوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ضرور الگ کرے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اے نبی، اسلام کے دشمنوں سے کہہ دیجئے اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو جو کچھ پہلے کر چکے ہو معاف کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی ایسی حرکت کی تو پہلی قوموں کی طرح تم بھی سزا پاؤ گے۔ مسلمانوں، تم ان کے خلاف نبرد آزما رہو یہاں تک کہ فتنے کا سر کچلا جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اگر کوئی راہ حق سے پھرتا ہے تو وہ جان لے کہ تمہارا آقا اللہ ہے، وہ سب سے اچھا آقا اور سب سے اچھا مددگار ہے۔